اور بہت سارے لوگ پیا دیس سے دھار رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی رونا دھونا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے دکھ درد کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنا لاہمل بتاتے ہیں۔ اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کچھ پریس کانفرنسیں یا کچھ انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ میں سمجھتی ہوں ایک خاتون ہوتے ہوئے مجھے بات کرتے ہوئے ایک تکلیف بھی ہے اور ایک اچنبے کا بھی شکار ہوں کہ اس کے اوپر اب کیا کہا جائے۔ میرا قطعی مقصد جو ہے وہ خاور مانکا صاحب نے جو کل انٹرویو دیا ہے اس کے جو بھی مندرجات ہیں یہ اب یا بشرا بی بی کو پتا ہے یا عمران خان کو پتا ہے اور یا خاور مانکا صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ہے۔ اس کے اوپر میں کوئی نہیں ہوتی ہوں کسی کو کلین چٹ دینے والی یا کسی کے معاملات کے اوپر گفتگو کرنے والی، لیکن آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کل رات سے جو ہے وہ اخلاقیات کے بھاشن سننے کو مل رہے ہیں، صحافت کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے اور پرائیویسی جو ہے اس کی بہت بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے خیال آیا کہ کیا بات ہے کہ آج وہ ہمارے ایسے صحافی حضرات و خواتین جو تنویر زمانی کو بیٹھ کے بڑے چسکے لیا کرتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو تنویر زمانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، وہ سچ تھا نہیں، پھر بھی پروگرام ہوئے۔ اس کے بعد عائشہ احد کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کر کے گھر سے لایا گیا، ایک طرف بیٹھی یاسمین راشد، دوسری طرف بیٹھی فردوس عاشق امان، اور بیٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس پھڑکائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا وہ چیزیں سچ تھی نہیں۔ اس کے بعد عائشہ گلالئی جو ہے وہ اس نے بہت سال پہلے ایک بات کی، بجائے اس کے کہ عائشہ گلالئی کے جو الزامات تھے اس کے اوپر کوئی بات ہوتی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی دیکھا جاتا کہ سچ کون بول رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے۔ نہیں، ہماری پرابلم اس ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ کوئی اگر سچ بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے، وہ اس وقت کیوں بول رہا ہے، وہ فلانے وقت کیوں نہیں بول رہا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ وہ کیا رہا ہے یا کیا رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ جب تک عمران خان کے عقد میں تھی تب تک وہ قوم کی ماں تھی، اور جب ان کی راہیں جدا ہوئیں اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے بھی سابقہ شوہر کو لایا گیا، اور سابقہ شوہر نے جو ہے وہ آ کر جو زبان استعمال کی میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی۔ خاور مانکا صاحب نے جو کچھ کہا مجھے نہیں معلوم، اور میں جیسے کہا کہ میں اس کی کوئی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں، لیکن دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پنکی پیرنی صاحبہ کی اور عمران خان کی عدت میں شادی ہوئی؟ جواب ہے بالکل ہوئی، یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیا عمران خان صاحب ان کے گھر جایا کرتے تھے؟ بالکل جایا کرتے تھے، یہ سب کو پتا ہے، یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا جو خاور مانکا صاحب ہیں انہوں نے یہ جب سارا پروسیس چل رہا تھا اس کے اندر جو جھگڑوں کی اطلاعات یا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے وہ گھر جا کے بھی بیٹھ گئیں اور ان کے جھگڑے ہو رہے تھے اس بات کے اوپر، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یقیناً گھر کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر اب وہ اب آ کے بات کر رہے ہیں، یہ سوال کہ اب آپ کے بات کر رہے ہیں اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھول جائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مجھے ویسے آج عمران خان صاحب کے اوپر دلی طور پر یقین مانیے مجھے ترس آ رہا ہے کہ کبھی ان کو نوکر گھر سے نکال دیتا ہے اور کبھی امریکہ سے جو ہے امریکہ ان کو ان کے اقتدار سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر، اور یہ وہ عمران خان ہے کہ جو کبھی ریزرو سیٹ کی عورتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے ریزرو سیٹ کی عورتیں کیسے آتی ہیں، اور جس کو بہت جو ہمیشہ اس بات کا دائی رہا ہے کہ وہ قوم کا شعور بیدار کر رہا ہے اور تربیت کر رہا ہے۔ اب اللہ معافی دے، جس طرح کی تربیت سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ پاک اس تربیت سے اس ملک کی جو ہے وہ یوتھ کو بچا لے۔ کافی ساری یوتھ بیچاری جو ہے اس کا بیڑا غرق تو ہو گیا ہے، جن کی نہ زبان سے کوئی جو ہے وہ بچ سکا ہے، نہ جن کے انگلیوں سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ جو ان کے کی بورڈ وارئرز ہیں ان سے کوئی کسی کی خاتون کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات کہ عمران خان صاحب کا کیا یہ کردار نیا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے، جو آج ان کی ذاتی زندگی ہے، لیکن آپ اپنے سیاسی مخالفین وہ مریم نواز کے خلاف گندے اور گھٹیا جملے کسنے ہو، وہ خواتین کو جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی جو ماشاءاللہ
جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے بھی شعور پہ مجھے سلام ہے، یقین مانیے۔ اب وہ جو خواتین کے بہت سارے کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اب وہ کیا کیا کہہ رہی ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی، میں تو وہ دہرانا بھی میں سمجھتی ہوں کہ میری توہین ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے۔ اور وہ اپنے لیڈر کو کیسے دیکھتی ہیں، میک اپ ہم تیار ہو کے آتے ہیں ہماری پہ نظر پڑ جائے، اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اور بہت ساری باتیں جو میں سینسر کرتی ہوں، مجھے نہیں کہنی، میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن وہ ایک فیکٹ ہے، وہ ایک اب یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو تمام ایک انیکسز ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خاور مانکا اور شاہ زیب خانزادہ دونوں غلط ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بیٹھ کر جو یہ انٹرویو ہے یہ دیا، لیکن پنکی پیرنی اور عمران خان گھر بیٹھ کے جو ہے وہ سرخرو ہیں، وہ کسی کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ عدت کے اندر نکاح کرنے کا کیس ان کا آج بھی چل رہا ہے کورٹ کے اندر، ان کے وکیل پیش نہیں ہوتے۔ شیر افضل مردد صاحب کو اور آپ ہر گلی محلے کے اندر جو ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اس کیس کے اندر نہیں جائیں گے، وہ وہاں جا کے پیش نہیں ہوتے، بیکاز جواب نہیں ہے، بیکاز یہ فیکٹس ہیں جو موجود ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو ایک بہت سارے جو ہمارے پیارے صحافی بھائی اور بہنیں ہیں اور جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں، ان بیچاروں کو تو قابل ترس لوگ ہیں، ان کو تو عمران خان کا جھوٹا پانی پینا بھی ان کے لیے ایک جو ہے وہ ایک شرف کی بات ہے۔ اب جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ عمران خان جیسے آدمی کا جھوٹا پانی عباد فاروق کے بچوں کو پلایا جائے، تو میں اب ان کے اوپر پھر کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک انٹرویو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ ہے زلفی بخاری۔ زلفی بخاری جو بھی بہت نیئر اینڈ ڈیئر تھے، جن کا کل بائی دا وے ان کا بھی جو ہے وہ ذکر خیر ہوا کل کے انٹرویو کے اندر، زلفی بخاری صاحب نے کچھ سیاسی حوالوں سے بھی بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی۔ انہوں نے سارا کچھ جو ان کا طریقہ واردات تھا نا اس طریقے فساد کا، کہ جب آپ پہ پڑے تو آپ سب کچھ اتار کے دوسرے پہ ڈال دیں۔ اب انہوں نے جو 3-4 میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں، اور وہ انکشافات عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر ایک اور طرح سے گلے پڑیں گے۔ اس کا یہ اعتراف کرنا کہ عمران خان جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا، اس کا یہ اعتراف کرنا کہ جو رپورٹیں ہمیں وہ اپنی مرضی کی بنا کے بھیجتا تھا ہم اس پہ من عمل کرتے تھے، اور پھر اس کے مطابق ہماری اسٹریٹجیز بنتی تھی، اور ان کا یہ اعتراف کرنا کہ ہم اداروں کی بجائے شخصیات کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا، وہ بھی سب کو پتا ہے کہ فیض حمید صاحب کی جو ہے وہ محبت میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک تقرری روکنے کے لیے نومبر میں آپ نے جو ہے وہ ایک دھرنا دیا۔ اس کو انہوں نے رائٹ لیفٹ کرنے کی کوشش کی، بٹ یہ فیکچولی چیز موجود ہے۔ جو بات ہم کہتے ہیں کہ تحریک فساد نے اداروں کے اندر بغاوت کی کوشش کی، پہلے عدلیہ کے اندر، اس کے بعد فوج کے اندر، اور اس بغاوت کی کوشش کے اندر جو مین کردار ہیں، آج آپ ایک کردار کا نام لے کے فارغ نہیں ہو سکتے، نہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جو تمام پلاننگز آپ نے کی، پلاٹنگ کی، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ جو اب یہ حیرت ہوتی ہے مجھے، زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ جی وہ پنکی پیرنی صاحبہ ان کی والدہ کی جگہ پہ ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، جو قائد کی یا جو لیڈر کی بیوی ہوتی ہے اس کو اسی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم، ہم نے تو نہیں سنا کوئی کتنا کا ماڈرن بھی ہو جائے وہ اپنی امی سے ایسی گفتگو کرتا جس طرح کی آڈیو آئی تھی جس میں تنہائی دور کرنے کے طریقے تھے۔ ہم نے تو ایسی امیوں کے ساتھ گفتگو نہ سنی، نہ سوچی، نہ سمجھی، ہماری تو نہیں ہے ایسی پرورش میں۔ ایون یہ جو عمران خان کا پلے بوائے والا ایک وہ امپریشن تھا جس کے اوپر کئی لوگوں کو ابھی بھی بہت اچھا لگتا ہے، یہ مغرب کے اندر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، بل کلنٹن سے لے کر 3-4 اور وزراء اعظم ہیں جن کو مغرب کے اندر جو بہت لبرل سوسائٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں پر بھی جب ان کے اوپر کویسچنز اٹھے ان کو اس کو فیس کرنا پڑا، ان کو اس کا جواب دینا پڑا۔ اب یہ جعلی صادق اور امین کے جو متھے کے اوپر جعلی صادق اور امانت کا جو ٹیگ لگا کے جو ثاقب نثار نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اس کی صداقت اور امانت کا ڈھول کہاں کہاں نہیں پھٹے گا۔ کہیں وہ زکوٰۃ اور خیرات کے اوپر، کبھی منی لانڈرنگ کے چکر میں، کبھی عدت کے اندر شادی کرنے کے اوپر، کبھی ایک جو ہے وہ بچی کو ولدیت نہ دینے کے اوپر، کس بات کے اوپر اس آدمی کے اوپر کویسچنز اٹھیں گے۔ لیکن آپ بھول جائیں چونکہ یہ عمران خان کی بات ہے، لیکن آپ باقی تمام عورتوں پہ بات کریں۔ آپ جو ابھی بھی جو اخلاقیات کے بھاشن دے رہی ہیں نا پارٹی بھی، اور جو ان کے چند سرکردہ ان کے کام کرنے والے ہیں ملازم، وہ جو ہے وہ اخلاقیات کے بھاشن دے رہے ہیں۔ آج ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کس زبان کے ٹرینڈ چلاتے ہیں یہ، کس زبان کو یہ یہی کر سکتے ہیں،
یہ جو باٹس واٹس بٹھائے ہوئے نا، یہ بیٹھ کے گالیاں دے دو، کسی کی جو ہے وہ کردار کشی کر دو، کسی کی کردار کشی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کہ اللہ پاک جو ہے جو عزتوں کا مالک ہے وہ کسی کی جو ہے وہ عزت اور بے عزتی کا فیصلہ نہ کر دے. سو عمران خان نے جو کچھ کیا، جو کچھ ان کے بارے میں پنکی پیرنی صاحبہ کے ان کے بارے میں جو چیزیں آ رہی ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی، پرائیویسی اس کی بالکل خیال رکھا جانا چاہیے. خاور مانیکا بھی کی بھی ایک پرائیویٹ زندگی تھی، اس کی بھی ایک پرائیویسی تھی. وہ تو عدت کے اندر ہی آپ نے مطلب اب اس پہ میں کیا کہوں. اب جو یہ بھی ہم نے سنا تھا، وہ بلکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بچے بچیاں جو چھوٹے ینگسٹرز ہوتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں امی ابو سے چھپ کے ایک نواں ٹیلی فون رکھ لیتے ہیں. امی ابو کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچی کے پاس یا بچے کے پاس ٹیلی فون ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ 60-70 سال کی عمر کے اندر بھی نئے نئے ٹیلی فون جو تکیوں کے نیچے چھپا کے وہاں پہ گفتگویں ہوتی ہیں. یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ آپ دیکھیں تربیت ہو رہی ہے قوم کی. آپ تربیت دیکھیں ماشاءاللہ، جو لیڈر تربیت کر رہا ہے وہ تربیت ہمیں ہر گلی محلے کے اندر نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ تربیت آپ کو گندگی کی شکل میں آپ کو اگلتی ہوئی نظر آتی ہے. یا وہ جس طرح سے آئیڈیلائز کرتے ہیں اس عمران خان نامی ایک ناسور کو، میں کہوں گی کہ یہ آدمی نہ صرف ذلت کا باعث ہے اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنی جماعت کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی. اور اس جیسے شخص کو لیڈر، اس جیسے شخص کو جو ہے وہ پبلکلی شکل ہی نہیں دکھانی چاہیے. کیونکہ میں اگر شروع کروں نا پیچھے کہیں سے تو وہ بات بہت اس تک چلی جائے گی، میں وہاں تک جانا نہیں چاہتی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر خاور مانیکا کے اندر بھی بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے معاملات ان کے بھی، انہوں نے بھی بہت موجیں ماری ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، لاٹری لگی رہنے دو. بٹ سوال یہ ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں، جو فیس آف اٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور مجھے افسوس ہے، میں دلی ہمدردی کرنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کے اوپر کہ کبھی ان کو نوکر گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی امریکہ ان کو جو ہے وہ اقتدار سے نکال دیتا ہے. اب پتہ نہیں جیل سے نکلنے کے لیے ان کو جو ہے وہ کوئی مدد کارآمد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں. لیکن میں اس بات کا، اس تکلیف کا اظہار ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک گھر کی پرائیویسی، ایک خاتون کا تقدس، اور ایک جو پیری مریدی کا، میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے، لیکن پیری مریدی کا ایک تقدس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور پیر کو جو ہے وہ پیر خانہ کہا جاتا ہے، پیر کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. لیکن ان دونوں نے، جس کو میں بنٹی ببلی کی جوڑی کہتی ہوں، انہوں نے ککھ پلے نہیں چھوڑا، نہ پاکستان کی جو ہے وہ کسی اخلاقی اقدار کے، نہ خاندانی اقدار کے، نہ سیاسی اقدار کے، کسی کے پلے جو ہے ان بنٹی ببلی کی جوڑی نے کک نہیں چھوڑا. اور اللہ نے مجھے نہیں معلوم کہ اب ان کی یہ مزید سٹوریاں جو ہے یا ان کے مزید یہ باتیں سب کو پتا تھی. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز ہے. خاور مانیکا نے نہیں نئی چیز بتائی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن خاور مانیکا کے خود منہ سے اب نکلنا کہ جو ہے وہ ٹیلی فون چھپ چھپ کے کیسے گفتگویں ہو رہی تھیں، اور محترمہ جو ہے وہ گھر جا کے بیٹھ گئی تھی جب ان کو کہا گیا کہ آپ میری جو ہے وہ غیر موجودگی میں جو ہے وہ موصوف کو نہ بلایا کریں. اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں. سو اس لیے اب وہ یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ غیر سیاسی خاتون ہیں، یہ بات آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے. با پردہ اور غیر سیاسی خاتون ہیں، بس اتنی کہ غیر سیاسی ہیں کہ آج ہو سکتا ہے میرے پر غداری کا لنک ہو جائے. ارسلان بیٹا چلے نہیں ہے، لیکن اور بہت سارے بیٹے موجود ہیں جو غداری سے لنک کر سکتے ہیں آپ کو. اور ہماری تو کریکٹر اسیسینیشن ہر وقت ہوتی ہے. ہمارے بارے میں جتنی پولیٹیکل آپ کی مخالف خواتین ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا ان کا فرض اولین ہے. یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے بیڈ روم میں بھی گھس سکتے ہیں. لیکن عمران خان کے جو کرتوت ہے، جو اعمال نامے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں تو شرمندہ ہونے کی بجائے جو پانچے کو پکڑنے لگ جاتے ہیں. سو حقائق ایسے چھپا نہیں کرتے. مجھے افسوس ہے عمران خان صاحب کے ساتھ میں دلی تعزیت اور ہمدردی کرنا چاہتی ہوں کہ مانیکا صاحب کو جو بھی تھا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک نوکر کے ہاتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دھکے مار کے گھر سے نکلوا دیتے. خود نکال دیتے تو وہ ایک اور بات ہے، نوکر کے ہاتھ تو نہیں نکلوانا چاہیے نا. یہ تھوڑی سی غلط بات تھی. جی 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 بحیثیت پولیٹیکل پارٹی آپ اس حق میں ہیں کہ کیا لیڈرز کی پرائیویٹ لائف وہ چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، اس طرح کسی نیشنل اسکرین پر بیٹھ کر ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی بچیاں بچے
सब इससे महसूस हो? बिल्कुल नहीं, महसूस नहीं, ये काबिल शर्म बात है। मैंने कहा, मैंने शुरू यहाँ से किया है कि मेरे लिए तो एक औरत होते हुए बात से शर्म है। बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रही। मैं आपको याद करा रही हूँ कि कल तक जब आपका चैनल भी जो है ना तनवीर जमानी को लेकर बैठा होता था ना, जब आपका चैनल भी रेहाम खान के ऊपर बाकायदा बमबारी कर रहा होता था ना, जब आपका चैनल जो है वो आयशा गुलालाई टेक्स्ट मैसेज दिखा रही थी, वो कह रही थी मैं हरास हो रही हूँ, मैं, तब आप जो है वो इमरान खान के लिए नहीं, आयशा गुलालाई गलत है, ये इसका किरदार ही अच्छा नहीं है। ये मैं गुजारिश ये करना चाह रही हूं कि सिलेक्टेड माइंड, जो आपकी मेमोरी है ना, वो भी सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, इखलाकियात के भाषण भी सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए, और मोरालिटी भी सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। कि कल तक आप ये सब करा रहे थे, और तनवीर जमानी, क्या उसका कोई रिश्ता था आसिफ जरदारी से? नहीं, आप लोगों ने चस्के लिए बैठ के किया ना। यहां तो भाई मियां बीवी हैं दोनों, और उनका निकाह हुआ, चलिए इद्दत में हुआ तो सही ना। बीबी की गलत तस्वीरें भी उतारी गई ना, आपको याद हाँ, तो उसकी बिल्कुल, और उसकी आज भी माजरत करते हैं सब लोग। अब वो देखो ना, अब आप अपनी पॉइंट को सेकंड करने के लिए आप 90s की बात कर रहे हैं। भाई ये 2022-23 में क्या हो रहा है? ये 17 से क्या शुरू हुआ था? ये मैं तो नहीं करा रही थी, या ये जो इमरान खान को जो है वो किसी सियासी पार्टी ने धक्के दे के बुशरा बीबी के घर भेजा था। ये मरियम भट्टू, जो इमरान खान साहब जो है जिनकी साली थी, उनको फिर हायर एजुकेशन कमीशन में 8 लाख रुपए तनख्वाह पे भी रखा गया था रियासत मदीना के अंदर। ये भी जरा ध्यान में रखें। चले ये बताइएगा कि आजकल जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो बहुत ज्यादा बमबारी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के बुजुर्ग सियासतदान है वो सियासत नहीं कर रहे बल्कि जाती दुश्मनी को तरह है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं या दुश्मनी करना चाहते हैं? नवाज शरीफ की तरफ उनका इशारा। देखिए, पहली तो बात है कि नवाज शरीफ ने तो कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया बिलावल साहब को, और बल्कि हमने भी नहीं किया अभी तक। हमें भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिलावल साहब खेड रहे हैं, उनको खेडने दें। और मेरा मशवरा है कि मेहनत करें, हसद ना करें। आज जो है वो मैंने देखा, सईद गनी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कुछ एमक्यूएम के लोगों की शमूलियत कराई, और उसके अंदर जो है वो एमक्यूएम वालों को मशवरा दे रहे थे मंशूर पे बात करें, आप जो है वो बाकी अपना एजेंडा पेश करें। मैं भी यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो रेलेवेंट होने के लिए खामखा जो है वो हमारे साथ मगजमारी ना करें, अपने उम्मीदवार पूरे करें, अपनी जो है वो पंजाब के अंदर मेहनत करें, और इलेक्शन लड़े अपने मंशूर के ऊपर, गालियों के ऊपर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि अभी आपने जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र किया और साथ में एक साबिक जर्नैल का जिक्र किया, तो क्या मुस्लिम लीग नून ऐसे कौमी मुजरिमों के खिलाफ जो है इनके एहतसाब का उनसे वादा करेगी? कई दफा इस पे बात हो गई है, मैं दोबारा कर देती हूँ। हमने कई दफा कहा कि एक कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है, जो एक कौमी कमीशन हो, जो पार्लियामेंट्री कौमी कमीशन हो, जो इन तमाम चीजों को देखे। लेकिन सबसे पहले गरीब की रोटी पूरी करनी है, सबसे पहले बिजली के बिल जो है वो कम करने हैं। पहले इस वक्त हम कहें ना कि नहीं, हम एजेंडा लेके चल रहे हैं, हमने फलाने को इमरान खान की तरह मेरे बस में हो मैं 500 लोगों को गोली मार दूं, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है आम आदमी का एजेंडा। लेकिन एक कमीशन जो है, जैसे मेरी पार्टी कह चुकी है, एक कौमी पार्लियामेंट्री कमीशन बनाए, और वो तमाम चीजों को देखिए। अब हमारे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद बता रहे हैं कि हम इस एजेंडे पे खेलते रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि हमने जो है वो जो रिपोर्टें हमें गलत मिला करती थी। और हाँ, ये भी आपको बता दूं, आपको ये पता नहीं चल गया है कि नहीं, कि जो पिंकी पीनी साहबा के मौक्कल थे ना, वो भी टेलीफोन ऑपरेटर थे फैज हमीद साहब के। वो टेलीफोन सुन के उनको बताते थे, और पिंकी साहब नंबर टांगती थी कि बड़े मौक्कल हैं जी, बहुत पहुंचे हुए हैं। आजकल मौक्कल काम ही नहीं कर रहे। एक खातून थी जो शोबिस में थी, उसका नाम कंदील बलोच था। उसने भी कुछ अर्से पहले, जब ये सारे मामले नहीं हुए थे, तो एक कत्ल हो गया था उसका। तो आप क्या समझते हैं कि इस कत्ल के? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंदील बलोच साहिबा जो हैं वो अपनी डेथ से पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से, बल्कि सबसे पहले जो है वो किसी को ये बात पता नहीं थी, तब कंदील बलोच ने ये बात की, और वो आज भी रिकॉर्डिंग उनकी मौजूद है। लेकिन जो है वो मैं समझती हूँ पिंकी पीनी से ज्यादा पहुंची हुई तो कंदील बलोच थी, जिसको मानिका साहब को भी पता नहीं लगा, कंदील बलोच को पहले पता लग गया था, और उसने इस बात का इजहार जो है मीडिया पे कर दिया था। अब अल्लाह जाने उसके कत्ल के साथ, आई डोंट नो। ये बताइएगा कि खावर मनिका जो है वो कल के इंटरव्यू के बाद अब कुछ मजलूम दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर बुशरा बीबी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारी जिम्मेदारी जनरल फैज पे डाल दी, तो क्या वो भी मजलूम खत्म बन जाएंगे? मुझे नहीं पता। देखिए, बुशरा बीबी साहबा ने जो 5 कैरेट का कम से कम हीरा पसंद करती थी, वो अपने लिए करती थी ना। जनरल फैज साहब तो पहनते नहीं होंगे हीरा यकीनन।
اور فرح گوگی صاحبہ نے بھی جتنی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی ان کے نام کے اوپر وہ اس کا شیئر اب اس میں سے پورا پنکی پیرنی صاحبہ کو جا رہا تھا کہ وچے موکلوں کا بھی کوئی شیئر تھا, مجھے نہیں معلوم اس حوالے سے. لیکن یہ مکافات عمل ہے. جس شخص کو بہت شوق تھا نا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا, لوگوں کی گھروں کی عورتوں کو بات کرنے کا, مجھے آج بھی نا وہ بھولتا نہیں ہے اس کا وہ جلسے کے اندر جو اس نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں گندا اور گھٹیا جملہ کسا تھا. ان کو وہ بھی میاں بیوی کے بارے میں بات تھی, ہاں جی, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے جو بکواسیات کی تھی اس کو پھر سیلیبریٹ کیا تھا ان کی عورتوں نے, سب نے. ہم تو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. زرتاج گل ہو, وہ شوزب کمل شوزب ہو, وہ جو مرضی ہو, انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا تھا, بڑا اچھی بات کی عمران خان نے, بہت اچھی بات کی. آج وہ سب کچھ گھوم پھر کے خود پہ آ رہا ہے. اب گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے, اب جو ہے وہ تپش محسوس ہو رہی ہے. دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہوئے اس آدمی کو کوئی تپش نہیں ہوتی تھی. یہ تو فرما دیجئے کہ کل ٹکٹوں کا وقت ختم ہو گیا, مسلم لیگ نون کا کتنی درخواستیں آئی ہیں اب تک, اور کیا قومی اسمبلی کی کتنی صوبائی کی کتنی؟ جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ آپ کو میں بلکہ کہوں گی آپ نے تشریف رکھنی ہے. آپ لوگ جو ہے ابھی ہماری کچھ شمولیتیں ہیں جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر وہ کریں گے, اور اس میں اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ فگر آپ کو دے سکتے ہیں. میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے